جدو مولا علی حضور دے مبارک کندھیاں تے چڑھ کے کعبے دی چھت تے چڑھے نا تے مولا علی فرماندے نا اگر میں چاہندا تے آسمان نوں ہی ہاتھ لا دینا انہاں دی شان دا کوئی اندازہ کر سکتا کہ مولا علی صرف کندھیاں تے چڑھے ہون تے فرماندے میں چاہندا نا لو شئت نلت السما میں چاہندا تو میں آسمان نوں ہاتھ لا دینا ان کے بارے میں میرے جیسا ایک مولوی کوئی بات کرے حضور کی حد بندی مولویوں نے کرنی ہے یہ نہیں جانتے تھے میں کہتا ہوں اپنی گل کر تو کون ہونا حضور دے بارے گل کر یہ جی گلاں نہ کیتے کرو جتھے بیٹھو تو بندہ گل کرے رب نے تواڈے کان اس واسطے نہیں بنایا کہ تساں حضور دے بارے گل سن لینی ہاں کان بند کر کے رکھو ہاں کوئی گل ہو نہ کہو کہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا اس واسطے بالکل مولا علی جب اتنے چڑھ گئے نا میں حضور دسن لگا یہ بت پرستیاں جڑیاں نا شروع کیتیاں تے کہیں جی ہم چاہتے ہیں تو اسلام آباد بنائے میں کہ تو اسلام آباد نہیں اپنی کوٹھیاں بناؤ مندر 300 کنال تیرے کولے تے 500 کنال جاتی عمر ہے ایتھے بناؤ سارے مندر پاکستان دی زمین تے ہے ہی پتہ تساں جڑی آپو وڑی ہوئی نا اتھے جتنے مرضی بناؤ مندر جے اسی چوں بھی کیتی تے گل کرو پاکستان اس واسطے نہیں بنیا پاکستان دا جڑا نعرہ لگیا اور پاکستان کا مطلب کیا اللہ کہ جناب مودی بھی وہ جڑی ظہیر الدین بابر والی مسجد انہیں ڈھائی ہے نا بابری مسجد وہ بابر ذہن والا ہی انہوں دوبارہ بنائے گا امریکی کے ہوتے اقوام متحدہ دی اقبال کہتا در چنیوا چیز غیر از مکر و سفن سیتوئی میں شوان اخچیر من اقبال کہتا میں تنو دساں اقوام متحدہ کی ہونا اتھے سوائے مکر و فریب دے کچھ نہیں ہوندہ اتھے فیصلے ہوندے تو جناب کشمیر نو نپ لے میں افغانستان نو نپ لے کہنا جلیا تو اتھے کڑے پاسے جا بڑھیا انہاں بابری مسجد بحال کرنی ظہیر الدین بابر پتہ ہے 10,000 دینا لشکر سی تے رانا سانگے کوڑو 80,000 دا لشکر سی کیوں جی اسے واسطے تو انہوں نے بابری مسجد دا دکھ سی 10,000 کتھے تے 80,000 کتھے رانا سانگا سامنے کھڑیا ظہیر الدین بابر ہے ویکھ کے کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب نے شہید ہو جانا ہے فوج دا مرال نیچے گریا پھر اس نو کہندے ہیں قیادت کیوں جی اس نو کہندے ہیں قیادت اور جو دیکھے نا فوج دا مرال بہت نیچے گر گیا کہنے لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے پھر این سر چک کے کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے توجہ بھائی 10,000 نے 80,000 نو شکست دے دے اے ہندوان وہی زخمن پرانے انہوں نے بھولے تو کوئی نہیں گئے تو مسئلہ ہے نا جڑا کھا کے راتی تو سویرے بھولیا ہوگا یہ بات ہے او سنو انہوں نے ظہیر الدین بابر دی مسجد پترو اسی بنانی مودی بھی سنے تے مودی دے سارا خاندان بھی سنے انشاءاللہ ایک دن فوج پاکستان دی ہوتے داخل ہونی ایک دن دہلی وچ اسلام دا جھنڈا دوبارہ لگنا ہے یہ تسی بھول جاؤ ایک وقت گزر جائے گا اقبال کہنا یہ وقت ہے میں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام اقبال کہنا نکل کر صحرا سے اور جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہو گیا وہ شیر پھر آنا ہے یہ وہ سدا کے رہنا ہے یہ وقت بدل جانا ہے ہاں ایسے مندر نہیں بڑھنے مندر نہیں لاؤ جی حضور جب مولا علی اتنے چڑھے نا تو مولا علی فرمانے نے اس تو جناب پتل نالو بڑے بڑے انہوں نے ایڈیڈیاں میخاں لگیا سن زمین تک لوہے نالو پکا انہوں پیڑا کعبے دی چھت تے لایا سی جب مولا علی چڑھ گئے حضور پیچھے ہٹ گئے سنو ذرا منظر ویکھو تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم مولا علی فرمانے حضور جب پیچھے ہٹے نا تو مولا علی انہوں کھیڑ رہے سن نا تو حضور نے این کر کے فرمایا فرمایا علی این کر کے ہلاؤ حضور نے خود طریقہ دسیا بھائی حبل بت پٹنا کے آج تم دوبارہ بت پرستیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ جی آپ کیوں سخت باتیں کرتے ہیں چلے اور رسول اللہ آ گیا اب باتیں ہو گئی ختم اب حضور آ گئے اب قیامت تک حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے درمیان میں کہ حضور نے کوئی جگہ نہیں چھڑی بھئی اور کوئی گھسے ہاں حضور نے فرمایا ہاں جی یہ ختم نبوت کی دلیل ہے بالکل لاؤ میں ختم نبوت حدیث پڑھ دیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالصفد كان رجلا شعرا
ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلصم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. اس حدیث دے راوی مولا علی کیوں بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والیا ومریقتا واکرم ومشیرتا من رہا بداحتا حابا ومن خالقہ معرفتا حبا یقول نائتو لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا. مولا علی فرماندے نے دوروں ویکھیا جڑا قریب آ گیا پھر کہن تے مجبور ہویا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہویا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دور. لاؤ جی دوسری حدیث سنو. مولی خادم گالیاں دیتا ہے سنیا مولی خادم گالیاں دیتا ہے میں آ کے چلیا گالیاں دینا مولی خادم گالیاں او بچے ہو تانوں اللہ سلامت رکھے تہاڈی جوانیاں نو سلامت رکھے تسی بیٹھو اسی تانوں ویکھ کے خوش ہاں تساں ہی سمندراں وچ گھوڑے پانے انشاءاللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی تساں لیانی 20 سال ہو گئے میں بھی جیل وچ رہیا 20 منٹ بھی بڑی اوکھی ہوندی جیل تے او کڑی بیٹھی جیل وچ اے پچھلے دن جو انہاں دی امی جان نے گھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی ساڑھے بھی کراچی دے امیر مولانا رضی حسینی گئے تو کہنے لگے کہ انہاں دی امی جان کہندی کہ ہن تے او بچی نو نال خنزیر بھی کھلان لگ پے اور روزانہ کان تے لاندی ہونی نا دیوار نال کہ محمد بن قاسم نہیں آیا اے تے او کہندی ہونی کہ محمد بن قاسم گھوڑے لے کے نہیں آیا اے تے کان لاندی ہونی روز. ایتھے یار ایک چوڑی نال کفر اودے واسطے کٹھا ہو گیا حضور دے خلاف انہیں گلاں کیتیاں جب تک کفر انہوں لے نہیں گیا سانو جیلاں چ رکھیا ہزاراں بندے لبیک دے اندر کر دیتے نہ سید ویکھے نہ حافظ ویکھے نہ قاری ویکھے نہ امام ویکھے نہ میرے جے معذور ویکھے ایک چوڑی نو چھڈن واسطے تے یارا اس نہ کس نے چھڑانا ہے اس نو کدی سوچی تسی یہ گل 20 سال اج ہو گئے اودے بچے بھی جوان ہو گئے اودا بچہ جڑا آیا سی نا اس ویلے چھوٹا سی ہوش و آواز جیسی میں جب کراچی گیا نا انہوں نے گھر ملن تو میں اس بچے نے پوچھا میں کہا یار انسانیت کی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ یورپ والے تو میں کہا تو تے چھوٹا جا بچہ سی تے تیرے تے امریکی فوجی بڑا احترام کرتے انہوں نے میں ہنس کے کہنے لگا ہو کہنے کراچی جدوں سانو گرفتار کیتا ایتھوں میں ماں تو جدا کیتا میری رہائی تک میں ماں نہیں ویکھی تے جڑا انہیں پتر گودی چاہیا سی اوتھے کراچی دے روڈ اُتی انہیں مار دیتا سی امریکیوں نے این چوک کے تھلے تو وہ کہنے لگا میرے نہ جو کچھ امریکی فوجیاں نے کیتا میں تو انہوں دسا میں کہا دس کہنے لگا جس کمرے میں بیٹھا ہوندا سی نا بچہ سی اتنا سارا اس ویلے کہنے لگا جیڑا بھی امریکی فوجی آندا سی ٹھڈے مار کے اس کونے چھوڑ دیندا سی دوسرا آندا سی ٹھڈے مار کے اس کونے میں کہا یار ایتھے تے بڑے انسانیت دے درس دیندے کہندا تسی نہ پوچھو ساڈے نال کی اوتھے بیتی آج بھی وہ کڑی اس دی امی نے مینوں دسیا کہ او امریکی کہندے ہن محمد بن قاسم کسے نہیں آنا تو ایک طریقہ ہے اسی تینوں جیل چوں رہا کر دیندے ہیں قرآن تھلے بچھا دیندے ہیں تو پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا لیکن اس کڑی نے کہا میں مر تے سکدی ہاں تے نہیں نہ ہونا یار تسی کوئی ساڈے خلاف گلاں سنن کرن تو پہلے نہ سوچیا کرو کہ مولانا کیڑا جرم کر رہے ہیں اساں حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا 70 صفحے نہ بدلے یار تے اسی پوچھن گئے سی بھائی کیڑا بدماش ہے تے بجائے اس دے کہ اس بدماش نو ہٹاندے 8.5 بندے شہید کر دے کیوں جی ہن تک 16.5 بندے شہید ہو چکے ہیں ہن تک جڑے باقی ظلم و ستم گرفتاری دے دوران جڑی گھر چادر تے چار دیواری دا انہاں نے کیتا وہ تو میں بیان کدی نہیں کیتا خانیوال کی ہویا تے کھاریاں کی ہویا تے گجرات کی ہویا تے مولانا یوسف صاحب بڈھے 90 سالہ عالم سن حافظ آباد جیل وچ رضائی نہیں دتی اور سردی نہ سوکڑ کے شہید ہو گئے اسی تے کدی روڑے بھی نہیں اس واسطے کہ اسی جو رو پے پھر تساں تانوں کون چپ کرائے گا اسی پھر بھی دلیر لاندیاں اندر روئیے تے باہر ہسیے صدا پہ ملیے چاہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال تواڈے نال اس واسطے ایسی گلاں یہ صرف اس واسطے کردے ہیں کہ اٹھو ایک دن ویسے بھی چلا جانا ہے تے کم از کم اتنا مان لے کہ قبر ضرور جاؤ کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن
اس تو پہلے فرشتے پوچھن ہاں جی تے تسی کہو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا کیوں اتنا تو یار مان لے کے جاؤ نا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں لبیک 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 یا رسول اللہ ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا آنا تو انجی ہے نا وہ تو پھر منظر ہی اور ہونا ہے نا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں